آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجالس اور محافل میں بیٹھنے کے آداب کے بارے میں جانیں گے۔ منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ 8 آدمیوں کو اگر ذلت پہنچے تو انہیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ اول، جو شخص کسی کے ہاں دعوت میں بلا طلب چلا جائے۔ دوسرے، وہ شخص جو صاحب خانہ پر حکومت کرے۔ تیسرے، وہ شخص جو اپنے سے بھلائی کا طالب ہو۔ چوتھے، وہ شخص جو بخیلوں اور لعینوں سے بذل و احسان کی امید رکھتا ہو۔ پانچویں، وہ شخص جو 2 آدمیوں کی بات میں بغیر ان کی اجازت کے دخل دے۔ چھٹے، وہ شخص جو بادشاہ کا استخفاف کرے۔ ساتویں، وہ شخص جو محفل یا مجلس میں کسی ایسی جگہ جا بیٹھے جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ آٹھویں، وہ شخص جو ایسے شخص سے باتیں کرتا ہو جو اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص میں یہ 3 خصلتیں مجموعاً یا فردن نہ ہوں اور وہ صدر مجلس میں بیٹھے، وہ احمق ہے۔ اول، جو کچھ اس سے دریافت کریں اس کا جواب دے سکے۔ دوسرے، جب اور لوگ حق کے بیان سے عاجز ہوں تو وہ پورا بیان کر سکے۔ تیسرے، معاملات میں ایسی رائے دے کہ اس رائے پر چلنے والوں کے لیے بہتری ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کوئی گروہ کسی مجلس میں بیٹھا ہو تو مومن کو ان سب کے پیچھے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے سروں پر سے پھلانگتے ہوئے صدر مجلس کی طرف جانا کمی عقل کی علامت ہے۔ بے سند معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ مفصلہ ذیل باتیں تواضع اور فروتنی کی علامتوں میں داخل ہیں۔ اول، محفل یا مجلس میں جس درجے پر بیٹھنے کے لائق ہوں اس سے کمتر درجے پر بیٹھ جانا۔ دوسرے، ہر شخص کو سلام کر لینا۔ تیسرے، لڑائی جھگڑوں سے باز رہنا، ہر چند حق کا طرفدار ہو۔ چوتھے، اپنی پرہیزگاری و نیکی کی تعریف کا لوگوں سے امیدوار نہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب لوگ کسی جلسے میں اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوں اور کوئی شخص پہنچے اور ان لوگوں میں سے کوئی صاحب اس کو بلائیں اور اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دیں تو مناسب ہے کہ اس جگہ جا بیٹھے، کیونکہ یہ ایک عزت ہے جو اس کے برادر مومن نے اس کے واسطے کی ہے۔ اور اگر کوئی نہ بلائے اور خالی جگہ نہ کرے تو جہاں جگہ مل سکے وہیں بیٹھ جانا مناسب ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی کے گھر آئے اس کے لیے مناسب ہے کہ صاحب خانہ جس جگہ اسے بیٹھنے کا حکم دے وہیں بیٹھ جائے، کیونکہ صاحب خانہ اپنے گھر کی نیکی و بدی سے خوب واقف ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ شارع عام پر ہرگز نہ بیٹھو۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ کسی شخص کے لیے لوگوں کے درمیان ران کھول کر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مذکور ہے کہ جو شخص اپنے مرتبے سے کم درجے پر بخوشی بیٹھ جائے گا جب تک اس جگہ سے نہ اٹھے گا خدا اور اس کے فرشتے برابر اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جب کسی محفل میں جاتے تھے تو جو مقام دروازے سے زیادہ قریب ہوتا تھا وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ دوسری معتبر روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اکثر رو بقبلہ بیٹھتے تھے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نشست کے 3 طرز اختیار کرتے تھے۔ کبھی تو زانو زمین سے اٹھا کر کھڑے کر لیتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو زانو کے ارد گرد لا کر ایک ہاتھ کا پہچا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے، اور کبھی 2 زانو بیٹھتے تھے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، اور کبھی ایک پاؤں پر رکھ کر بیٹھتے تھے، مگر 4 زانو کبھی نہیں بیٹھتے تھے۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ایک جگہ گرمی کے موسم میں بیٹھے ہوں ضروری ہے ان میں سے ہر ایک
اپنے ہر طرف تخمیناً ایک ایک بالشت کا فاصل چھوڑ کر بیٹھے تاکہ لوگوں کو گرمی سے تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص تنگ جگہ میں چار زانو بیٹھے اسے آدمی نہ سمجھو۔ کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ احتبا عربوں کی دیوار ہے۔ احتبا اسے کہتے ہیں کہ زانو زمین سے اٹھا کر زانو اور پیٹھ کے ارد گرد ایک کپڑا باندھ کر بیٹھیں یا ہاتھوں کو زانو کے گرد لا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیں، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اور مطلب اس سے یہ ہے کہ عرب لوگ صحراؤں میں اور ایسے مقامات میں جو دیوار کے قریب نہیں ہوتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں تاکہ اس طرح کی نشست دیوار سے لگ کر بیٹھنے کا کام دے۔ حدیث موثق میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت سے احتبا کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ستر نمایاں نہ ہو تو کچھ مذائقہ نہیں۔ صاحب خانہ کو اپنے گھر آنے والے سے جو برتاؤ کرنا چاہیے ان کے آداب۔ حدیث معتبر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سوائے دینی بزرگی کے اور کسی طرح کے واسطے تعظیم کے لیے اٹھنا مکروہ ہے، یعنی عالم کی اس کے علم کے سبب اور نیک و پرہیزگار آدمی کی اس کے تقوی اور پرہیزگاری باعث تعظیم جائز ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص کسی کے گھر آئے صاحب خانہ پر اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے آنے اور پھر گھر سے جانے کے وقت تھوڑی تھوڑی دور ساتھ چلے۔ یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر آئے تو جب تک وہ وہاں سے نہ جائے صاحب خانہ پر حاکم ہے اور جو کچھ وہ حکم دے صاحب خانہ کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو مومن کسی مومن کے لیے کوئی تحفہ لائے، مثلا کوئی تکیہ یا بچھونا یا کوئی کھانے پینے کی چیز، یا کوئی مومن کسی مومن کو سلام ہی کرے تو بہشت ان چیزوں کا معاوضہ دینے کے لیے قریب ہوتی ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ سے وحی ہوتی ہے کہ میں نے اہل بہشت کا کھانا سوائے پیغمبروں اور ان کے وصیوں کے اور اہل دنیا پر حرام کر دیا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا بہشت کو حکم ہوگا کہ آج تو مومنین کے تحفوں کا بدلہ دے دے۔ اس وقت غلمان اور حوریں بہشت سے بڑے بڑے خان جن پر موتیوں کی جھالر لگے ہوئے خان پوش پڑے ہوں گے لے کر نکلیں گے اور میدان حشر میں ان لوگوں کے پاس لائیں گے۔ ان بیچاروں کی عجیب کیفیت ہوگی، ایک طرف تو جہنم اور اس کے عقوبات پیش نظر ہوں گے اور دوسری طرف بہشت اور اس کے نعمات سے حواس باختہ ہوں گے اور عقل مسلوب۔ خان سامنے آئیں گے مگر کچھ نہ کھائیں گے۔ تب ایک منادی عرش کے نیچے سے ندا کرے گا کہ خدا تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم قطعی حرام کی ہے جس نے بہشت کے کھانے میں سے کچھ بھی کھا لیا۔ اس وقت ہاتھ بڑھا بڑھا کر کھائیں گے۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ دو شخص جناب امیر المومنین علیہ السلام کے مکان پر آئے۔ حضرت نے ہر ایک کے لیے ایک ایک بچھونا بچھا دیا۔ ایک تو اس بچھونے پر بیٹھ گیا مگر دوسرے نے اپنے بچھونے پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جا، کیونکہ جب عزت دی جاتی ہے تو اس سے سوائے گدھے کے کوئی انکار نہیں کرتا۔ بعد اس کے فرمایا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قسم کا معزز آدمی آئے تو بھی اس کی عزت کرو۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تین آدمیوں کا حق سوائے منافق کے اور سب جانتے ہیں۔ اول سفید ریش والا بوڑھا مسلمان، دوسرے حافظ قرآن یا معنی قرآن کا جاننے والا، تیسرے امام عادل۔ نیز فرمایا کہ بوڑھوں کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس کی لوگ عزت کریں اس کی عزت کو قبول کرنا چاہیے۔ عزت سے سوائے گدھے کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ لوگوں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ کون سی عزت ہے جس کو روزانہ کرنا چاہیے۔ فرمایا عزتیں اس قسم کی ہیں جیسے کسی کے لیے بیٹھنے کی جگہ کر دینا، عطر وغیرہ پیش کرنا یا بیٹھنے کے لیے کوئی چیز بٹھا دینا اور اسی طرح کے امتیازات۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی شخص کی ایسے طور سے خاطر مت کرو کہ
उसे वैसी ही तुम्हारे खातिर करनी दुश्वार हो जाए। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जो शख्स मुसलमानों के एक गिरोह की खिदमत करे, खुदा ताला उसे बहिश्त में उनकी तादाद के मुताबिक ग़िलमान अता फरमाएगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपने बरादर मोमिन की जो उसके पास आए इज़्ज़त करे तो ऐसा ही है जैसे उसने खुदा की इज़्ज़त की। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि बेअवज़ हर मेहरबानी के जो कोई शख्स अपने बरादर मोमिन के साथ बरतेगा, खुदा ताला उसको बहिश्त में हूरें और ग़िलमान इनायत फरमाएगा। दूसरी हदीस में फरमाया कि जो अपने बरादर मोमिन का मेहरबानी की बातों से इकराम करे, यानी नरमी से उससे बात करे और उसका गम दूर कर दे, तो जब तक वो इस किस्म के इकराम में मसरूफ़ रहेगा, खुदा ताला की रहमत बराबर उसके शामिल हाल रहेगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सिदरतुल मुंतहा।